الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الخلق والأرض وهو ذو القوة المتين والصلاة والسلام على من كان نبيا وعلى وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم نهايتي والإكرام الساعة وعلى رسالة القرآن وعلى رسالة القرآن میرے بزرگ سلام وسلم اکرام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تقريب رسول الله اس نظم الشان اتفاق تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ نے عزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے سب کو دفاع میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے عمل و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ ثانی خصوصیت کے ساتھ شان اولاد رسول سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العلوانی کی عظیم الشان کاتبات سے نسبت رکھتا ہے. اللہ کے محبوب بندوں سے کسی چیز کی نسبت در حقیقت اللہ سے نسبت کرتا ہے. اللہ پاک جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی قدر و منزلت پر انبیاء اور فرشتے بھی فخر کرتے ہیں. حالانکہ وہ افراد کی محبوبیت اور مقبولیت کے منزل پر قائم ہے. صحیح ابو کی حدیث ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کے تحت اولیاء اللہ کی پہچان اور شان کے حوالے سے بڑی عظیم الشان کی بات کرتی ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں ماہوں کے انبیاء ولا شہداء، تو وہ بندے نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں. وَلَٰكِنْ يَرْزُقُهُمُ الْأَنبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ، لیکن میدان محشر میں ان کی عظمت اور ان کی شان کو دیکھتے ہوئے انبیاء اور شہداء کی رشک اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیت کریمہ کے حوالے سے تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو، لیکن اس کا پس منظر کتنا عظیم سمجھ میں آ جاتا ہے. انبیاء اور شہداء اولیاء اللہ پر فخر کرتے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں
ولی یوسف بھروسے اعظم اولیاء اللہ نبی نہیں، امام حسین کی طرح شہید بھی نہیں، امیر حمزہ کی طرح شہید بھی نہیں، لیکن یہ حضرات ان پر فخر کریں گے۔ جانتے ہیں فخر کی وجہ کیا ہے؟ فخر کی وجہ کارنامہ ہے ان کا، اسلام کی عظمت کو، اسلام کے احترام کو، اسلام پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آنچ نہ آنے دینا، یہی بہت بڑا انبیاء اور شہداء کے فخر کا راز ہے۔ اس آیت میں اگر انبیاء اور سعادت کو آپ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو یقیناً تعلیمات سے بات واضح ہوگی۔ دیکھیے اگر کسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو سنی سنائی باتوں پر سوشل میڈیا کی وجہ سے حرکت مت کریں، جاننے کی کوشش کیجیے۔ انٹرنیٹ اسلام نہیں ہے، میڈیا اسلام نہیں ہے، اسلام کے ذمہ دار علماء ربانیین باعمل مفتیان اسلام ذمہ دار ہیں، ان سے آپ کو کنیکٹڈ رہنا چاہیے۔ یوٹیوب پر تو جو بھی چاہے اپنی آئی ڈی بنا کر کے اپلوڈ کر دیں، کچھ بھی چاہے اپلوڈ کر دیں۔ دیکھیے یوٹیوب پر ہزاروں نبی آئے ہیں، میں نبی ہوں، یہ نبی ہوں، یہ کیا کیا ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے انٹرنیٹ کو اسلام ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ اسلام کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں تو اسلام کا ایک تھوڑا سا ذریعہ آج کے حوالے سے سمجھنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، سمجھ لیں۔ آل ان آل اسلام انٹرنیٹ کو نہیں سمجھنا، تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی ہمارے واٹس ایپ پہ یوٹیوب وغیرہ پر بھی دیکھا ہے، غوث الاعظم عبد القادر کو نہیں کہنا چاہیے، دستگیر عبد القادر کو نہیں کہنا چاہیے، اور اس کے بازو میں قرآن کی آیت کریمہ پیش کی ہے، جس سے کیا ہے عوام، مطلب یہ کہ خالی الذہن عوام جو گہرائی اسلام کو نہیں جانتی، جو توحید و سنت کی گہرائی کو نہیں پہچانتی، وہ جو ہے نا اس لیے متوجہ ہو جاتی ہے کہ ارے قرآن بول رہے ہیں نا، ایسا قرآن بول رہے ہیں تو قرآن سے تو پڑھ کر کوئی کتاب نہیں، تو اس سے اب آپ کو بول سکتے ارے بند کر کے اس کو بند کرو، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انٹرنیٹ کو اسلام مت سمجھیے، سوشل میڈیا وغیرہ کو اسلام مت سمجھیے، اور بار بار ایک جملہ بولتا ہوں جس سے آپ کو ٹینشن پیدا ہو، ایسے سے بھی آپ دور فرحت محسوس ہو، سکون محسوس ہو، ریلیکس محسوس ہو کہ واقعی ہم اس اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم اس رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم جس کتاب پر ایمان لائے ہیں، جن جن چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں واقعی یہ اس لائق ہے کہ ہمیں سکون دے دیں، ہم کو پرسکون۔ خالی بولیں گے آپ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، کیا مطلب ہے؟ ہر زاویے سے آپ کو دہشت سے دور کرے تب تو اسلام کا آئینہ قرآن ہے، حدیث ہے، اور وہ آپ کو سکون دینے کے لیے، تو آپ کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ غور کیجیے، غوث اعظم، دستگیر، یہ سب ورڈ کو رکھ دیا ہے ایک کالم میں، اور قرآن کی آیت کریمہ اس کے بعد میں غوث اعظم عبد القادر کو نہیں کہنا چاہیے، دستگیر عبد القادر کو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے ولی ہے تم بھی عمل کرو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ محنت کر کے باپ کی منزل تو پا نہیں سکتے، ایسے آپ اس طرح کی باتیں کہیں گے کہ آپ اتنا ایزی اگر مسئلہ رکھتا تو قرآن پاک میں انفرادی طور پر کیٹیگری ٹو کیٹیگری اللہ پاک کبھی نہیں بیان کرتا، نبی کی کیٹیگری، رسول کی کیٹیگری، فرشتوں کی کیٹیگری، اور یہ اللہ کی کیٹیگری، عوام الناس کی کیٹیگری، اہل مکہ کی کیٹیگری، اہل مدینہ کی کیٹیگری، انصار کی کیٹیگری، مہاجرین کی کیٹیگری، یہودی کی، یہ سب الگ الگ کیوں بیان کر رہا ہے؟ جانتا ہے؟ آپ پارہ نمبر 26 اٹھا کر دیکھیے، سورہ قاف سے پہلے سورہ حجرات ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں نے تمہیں ذکر اور انثی یعنی مرد اور عورت کے اختلاف سے پیدا کیا ہے، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے لیے کنبے بنائے،
قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان قائم رہ سکے. کوئی اپنے آپ کو صدیقی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو فاروقی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو غنی کی طرح منسوب کرتا ہے, کوئی اپنے آپ کو علوی کہتا ہے. یہ کیوں؟ پہچان کی بنیاد پر. اور ہم کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو قادری کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو اشرفی کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہچان یہ رب خود فرما رہا ہے. توجہ دیا. اس لیے یہ سب کیٹیگریاں, یہ سب کوالٹیاں, یہ سب بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے ہم ان کی طرح ہو جاتے ہیں, یہ کچھ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام میں ہر ایک کا مقام ہے, ہر ایک کا موقع ہے, ہر ایک کی عظمت ہے. جب تک نبی سے شرف زوجیت میں منسلک نہیں ہوئی, عائشہ کی بیٹی وہ ایک صحابی کی بیٹی تھی, لیکن عائشہ جب نبی کی بیوی بن گئی تو اب ابو بکر صدیق کی بھی وہ ماں بن گئی. ام المومنین بن گئی ہے, اور مومنین میں ابو بکر صدیق بھی ہے. تو اب اس ناطے سے عائشہ کے حوالے سے ابو بکر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ ساتھ اب نبی کی بیوی بھی ہے, اور نبی کی بیوی کو اللہ پاک نے ام المومنین کا لقب دیا. دیکھا, عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ بیٹی ہے جب تک شادی نہیں ہوئی, لیکن قرآن پاک نے ان کو ازواجہ امہاتہم سورہ احزاب آیت نمبر 6-7 میں دیکھیں آپ, فرماتا اللہ ان کی ساری بیویاں قیامت تک کی سارے مومنوں کی مائیں. یہ ماں کا درجہ مل گیا. کس لیے یہ ملا درجہ؟ کیا ان کے سر کا ہم بول جاتے ہیں؟ نہیں, اس وقت کا وہ مقام ہے, اور اللہ کی طرف سے یہ سب عطائیں ہوتی ہے, بادشاہت ہوتی ہے. آپ اپنے عمل کرنے کے اعتبار سے, اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اللہ تک مقبول ہو سکتے ہو, محبوب ہو سکتے ہو, لیکن کسی ولی کی طرح آپ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. کسی غوث کی طرح آپ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ کیٹیگری اکولی کا پہلو رکھتی تو اللہ پاک رکھتا ہی نہیں اس کیٹیگری. ہاں, اس انڈیکس میں آ سکتے اپنے اسٹیٹس کے حساب, اپنی قابلیت کے اپنے حساب سے آپ آ سکتے ہیں. اس لیے یہ ذہن تو دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے کہ ہم ولی کی طرح ہو سکتے, غوث پاک کی طرح ہو سکتے, اس کی طرح ہو سکتے, اور آپ کسی کی طرح نہیں ہو سکتے. آپ اپنی طرح ہو جائیے, بس آپ اپنی طرح ہو جائیے, اپنی پہچان بنائیے آپ, تاکہ آپ کو خود دنیا یاد کرے. الحمدللہ. بس دیکھیے نا غوث پاک آپ یاد کر رہے ہو, ان کے والد گرامی کا بھی آپ واقعہ اعتبار سے یاد کر رہے. مدد کا پہلو تو یا غوث المدد بولتے ہیں, ان کے والد کا یا ابو صالح کی مدد نہیں بولتے. کیوں؟ کارنامہ ہے. تو اسٹیٹس جو ہے اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں, اس میں رشتہ نہیں دیکھا. قابلیت اور عزت اور عظمت جو ہے اللہ کی بارگاہ سے ملتے ہیں. آپ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے والد گرامی عبداللہ کا نہیں پڑھتے. جبکہ ایک باپ کا مقام بہت بڑا ہے, تو بیٹے کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, تو باپ کا کلمہ کیوں نہیں؟ لیکن نہیں, آپ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں رکھ رہے, وہاں افضل الانبیاء ہونے کا لحاظ کر رہے ہیں, نبی الانبیاء ہونے کا لحاظ کر رہے ہیں, رسولوں کے رسول ہونے کا لحاظ کر رہے ہیں. محمد کو وہ عزت ملی ہے کہ انہیں کا کلمہ پڑھنا چاہیے. یہ بات آپ اگر دماغ میں سوچ لیں تو انشاءاللہ توحید و رسالت آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گی, ولایت کا کانسیپٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں وہ یوٹیوب کی 2 بات اہم بات بتانے جا رہا ہوں. خاص طور سے ہمارا معاشرتی نوجوانی طبقہ جو ہے, اس کو خاص طور سے سنیں کہ ہم کو بوڑھوں سے تو خطرہ ہے نہیں الحمدللہ, لیکن پیارے اگر بوڑھوں کے آنکھوں سے آنسو گرائے نا تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے. دین کے بھی نہیں رہو گے, دنیا کے بھی نہیں رہو گے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ لوگوں اپنے سر اور اپنے داڑھی کے بال مجھے دھیان دینا ہے, مسئلہ بھی سنو. اپنے سر اور اپنے داڑھی کے سفید بال کو مت اکھاڑو. لوگ جوان ہونے کے واسطے اکھڑواتے نہیں, اپنے جب بال سفید ہو جائے, چاہے سر کے ہو یا داڑھی کے ہو, تو مت اکھاڑنا. صحابہ نے پوچھا سنت کے ہو, کہا یہ میدان محشر میں تمہارے سامنے نور بن کر کے آئے گا. نور بن کر کے مقام ہے, آپ کیا سمجھ سکتے؟ بس وہ بوڑھے ہو گئے تو کیا ریٹائر ہو گئے, وہ اسلام سے بھی مذہب سے بھی نہیں. یہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں باپ ماں, عزت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے, قدر اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے ریجیکٹ اور نگلیکٹ کا پہلو تو ختم نہیں کر دو, اور خبردار تم جہاں سے اسلام جیسا مذہب لیے ہو اس سے پڑھو, اس میں کٹوتی مت کرو. 2 سال 3 سال سعودی عرب میں جا کر کٹوتی کرتے تھے. ارے آپ اس میں پڑھو, مزید پڑھو, پڑھنے کے لیے, کم ہونے کے لیے اس کو دھیان دیں. ایمان میں زیادتی آنا چاہیے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2-3 میں آپ دیکھیں اللہ پاک مومن کی شان بیان کرتا ہے,
اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے. تو قرآن کی تلاوت میں ایمان بڑھنا چاہیے. اب آپ بتائیے 50% ایمان لے کر جا رہے ہیں سعودی عرب اور وہاں تلاوت ہو رہی ہے مدینہ اور مکہ کے ایمان کی, اور تلاوت کے بعد آپ جو ہے نا 25% کر دیا. نہیں یہ نہیں کرنا کرتے, وہ نہیں کرنا کرتے, ایسا نہیں کرنا کرتے, یہ کہتے ہو گیا ختم. اچھا نہیں, آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے, آپ کا عقیدہ بڑھنا چاہیے ایسا. تو اسلام میں خوبصورتی, زیادتی, اضافہ یہ سب کا پہلو تو ہے, خیال دیجیے گا, لیکن یاد رکھیے گا توحید الرسالت میں کٹوتی نہیں کرنا. اب آپ سنیے غوث اعظم جو کہا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ کہ غوث اعظم کو اس لیے نہیں کہنا چاہیے, دلیل دی دیا. میں کسی کا نام لے لوں گا, آپ مسلسل مخاطب کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ توجہ سنیے, پھر درود شریف پڑھیے, اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد سے بات کریں. ایک اور مسئلہ بتا دوں آپ کو, کبھی بھی کوئی اگر بات دماغ میں نہ آئے نا, ایسے بولتے نا, تو آپ قلم کو توڑیے گا مت, بتائیے گا مت کسی پہ, درود شریف پڑھ لیجیے گا, یاد آئے گا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی چیز بھولو تو نبی پر درود پڑھو, یاد آتا ہے, یاد, اس لیے کہہ دیجیے گا. غوث مانا ہوتا ہے مدد کرنا, مدد کرنے والا, اور اعظم مانا ہوتا ہے بڑا, غوث اعظم. اب دیکھیے گا قرآن پاک میں مدد کرنے والا, بڑا مدد کرنے والا. اب ہم قرآن پاک کو ہلا ہلا کیسے بولنا, بڑا مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ. دیکھو بابا, سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے, خدا کی قسم اللہ کے جیسا کسی بھی زاویے سے کوئی ہے ہی نہیں. وہ احسن الخالقین ہے, وہ ارحم الراحمین ہے, وہ احسن الرازقین ہے, وہ احسن المعطین ہے. تمام عطا کرنے والے, تمام جتنے بھی اوصاف کمال کے ہو سکتے ہیں, اس کمال کی ابتدا اور انتہا کی کاملیت کا نام رب العالمین ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اللہ نوازشات کی دنیا میں اپنے محبوب بندوں کو عطا کر سکتا ہے یا نہیں؟ سوال اللہ ہے کیا, اس پر کسی کو اعتراض نہیں. آپ جو کہہ رہے ہو قرآن ملا کر کے کہ اللہ ہی ہے یہ, اللہ ہی ہے یہ, ہم نے کبھی انکار کیا کہ اللہ نہیں ہے. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 7-8 کے حوالے سے وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہاب بولے تو عطا کرنے والا, نوازنے والا, دینے والا اللہ. ہم نے کبھی انکار کیا کہ اللہ وہاب نہیں ہے, اللہ عطا کرنے والا نہیں ہے, کبھی انکار کیا؟ وہی آپ کا دعویٰ اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ اپوز پہلو آپ کے سامنے آ جائے. اللہ وہاب ہے, کس نے کہا کہ نہیں ہے اللہ وہاب؟ اللہ رحمان ہے, کس نے کہا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اے وہاب, کیا تو اپنے محبوب اور مخلص بندوں کو نوازش کا حامل بنا سکتا ہے, عطا کرنے کا حامل بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک کی سینکڑوں ایسی آیتیں کریمہ ہے, چنانچہ اشارہ کہتے کہتے بس آیت پڑھ دے رہا ہوں میں. اور سورہ انفال میں آپ دیکھیں, سورہ توبہ میں دیکھیے آپ, 2 جگہ آپ دیکھیں خاص طور سے اللہ سبحانہ و فرماتا ہے آتاہم اللہ و رسول, لوگوں تمہیں اللہ بھی عطا کرنے والا ہے اور رسول بھی عطا کرنے والا ہے. اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ, اللہ بھی تمہیں غنی اور بے نیاز کرنے والا ہے اور اس کا رسول بھی اللہ کے فضل سے بے نیاز کرنے والا ہے. قرآن پاک سورہ والضحیٰ کی آیت دیکھیے آپ کہ آپ کو محتاج ووجدک عائلا فاغنی, حبیب مکرم آپ کو ظاہری طور پر پیٹ پر پتھر باندھنے والا پایا, دنیا کو نوازنے والا بنا کر دیا. ووجدک عائلا فاغنی, غنی کر دیا. اب اس سے یہ تو قرآن کی آیتیں کریں, حدیث پاک میں تو آئی, میں پریکٹیکلی آیت آپ کو بتا دوں. اگر آپ کہتے ہو کہ اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ, صحیح ہے بالکل, اور اس کو اس زاویے سے سمجھتے ہو کہ اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر فاروق اعظم کو کیا اعظم مت. اور اگر اکبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے تو صدیق کو بھی اکبر مت کہو. غنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے تو عثمان کو بھی غنی مت کہو. اور سب سے بڑی ذاتی اور وصفی عظمت کو آپ دیکھیں, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, ارے اللہ ہی علی ہے, اللہ ہی کبیر ہے. کہا تو حضرت علی کا علی نام ہی ہے, علی نام ہی ہوگی. اب آپ بتائیے یہ اس انڈیکس میں, اکبر کے انڈیکس میں ابو بکر کو رکھو, اعظم کے انڈیکس میں عمر کو رکھو, غنی کے انڈیکس میں عثمان کو رکھو, علی کے انڈیکس میں مولا کائنات کو رکھو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اوصاف کو لاؤ. اللہ اعظم, اللہ اکبر, اللہ غنی, اللہ علی. اب آپ بتائیے تو کتنا بڑا شرک نظر آ رہا ہے, کتنا بڑا شرک نظر آ رہا ہے. نہیں, یہی سمجھ, یہیں پر غلطی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو سمجھو, اللہ ہی غوث اعظم ہے, غوث اعظم مدد کرنے والے,
لیتے کہ جس نے اس وصف سے جسے یاد کیا ہے اس سے پوچھو کہ اس کی مراد کیا ہے، اس سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے. عرب میں ماں ماں چلاتے رہ جاؤ گے. ہندوستان کی اگر ماں ہوگی تو بیٹا کہے، لیکن عرب کی ماں ہوگی تو پانی لا کر کے دیتے، کیونکہ ماں مانے ہوتا ہے پانی، اور انڈیا میں ماں مانے ہوتا ہے ابو کے، ہماری ماں. تو توجہ دو، بولنے والے کو محسوس کرو. غوث اعظم نہیں کہہ سکتے ہمارا غوث اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے. کیا بے وقوفی ہے، یہی گمراہیت ہے. اس سے بچنا ہے ہم سب کو. آپ نہیں سمجھے غوثیت کبریٰ کسے کہتے ہیں، قطبیت کبریٰ کسے کہتے ہیں، محبوبیت کبریٰ کسے کہتے ہیں. اور نہیں سمجھے تو اس نہ سمجھی کو آپ دی اینڈ کر کے امت میں گمراہیت پھیلائے. اس نہ سمجھی کو دی اینڈ کر کے. خدا کی قسم غوث اعظم کا وہ مقام ہے، توجہ دیجیے، دستگیر ہونے کا وہ مقام ہے کہ ایک لفظ میں بتا دوں کہ ابھی جیسے انڈیکس پتہ نہیں ہو سکتا بھول جاؤ اس میں کہیں. تو یہ جو اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ علی، اللہ غنی، یہ سب جتنے بھی ہیں یہ سب کے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہ کے انڈیکس میں جتنے بھی اوصاف نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی نہیں ہے، اور ان کے انڈیکس میں جتنے نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر اللہ ہے. اتنا آسانی سے سمجھ گیا. مطلب عوامی زبان میں کہ یہ پرسنل ہے اور یہ عطائی ہے، یہ نوازش ہے. اللہ نے ان کو غنی کیا، اللہ نے ان کو اعظم بنایا، اللہ نے ان کو اکبر بنایا. ابھی مؤذن صلی اللہ اکبر کہیں گے اور صدیق اکبر بھی بول رہے ہیں. یہاں کہیں کیوں شرک نظر نہیں آ رہا؟ غوث اعظم ہی میں شرک کیوں نظر آ رہا آپ کو؟ فاروق اعظم میں شرک نظر کیوں نہیں آیا؟ عثمان غنی میں شرک نظر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے اس کو سمجھنا ہے. گمراہیت سے بچو گے نا تب عمل قبول ہوگا. نوٹ عمل بے شک عمل ہے یار. خدا کی قسم غوث اعظم کی ایک تعلیم بتا دوں، اگر عمل کر لو گے نا تو ولی بن جاؤ. ایک تعلیم پر عمل کر لو گے. فرماتے ہیں جو کوئی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو مومن کی قبرستان میں مت دفنا. نوٹ کرو، تم ہمیں بدنام کر رہے ہو کہ ہم صرف 11 کرتے ہیں. تم ہمیں بدنام کر رہے ہو. خدا کی قسم غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل ہے. ہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ جو عادی ہے، ڈھیٹ ہے، ایزی سمجھ لیتے ہیں، ان کو مومن کی قبرستان پر داخل ہی مت کرو. عام قبرستان میں جہاں چاہو لو. اتنے بڑے غوث اعظم، ارے تم ان کو کس زاویے سے نگلیکٹ کر سکتے ہو؟ کوئی اسلام کا زاویہ ہی نہیں ہے جس میں غوث نظر نہ آئے. توحید کا کانسیپٹ لاؤ، رسالت کا کانسیپٹ لاؤ، عمل کا کانسیپٹ، کوئی بھی پہلو لاؤ آپ کو مجبور کر دے گی حقیقت کے آپ غوث اعظم کو مانو. خدا آپ کسی بھی زاویے سے عبد القادر کو نہیں چھوڑ سکتے. تھوڑا سی احسان کوئی کر دے یار تو بھول نہیں پاتے ہو. ان کا احسان دینی اور دنیاوی دونوں زاویے سے. دنیاوی احسان بتاؤ، میرا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھلے تو میں اس کے سطر کو چھپا دوں گا. دنیاوی دیکھو کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں. اور وہ میں جو بول رہے ہیں میں ان کا میں نہیں ہے، منہ ہے ان کی، بولی خدا کی، بولی خدا کی. کس قرآن اور حدیث کو میں کہہ رہا ہوں، کمپلیٹ قرآن اور کمپلیٹ حدیث کے حوالے سے توحید و سنت ہی سمجھانا ہے. سمجھاؤ ایک ٹاپک پر، ایک پوائنٹ پر ہے. اگر امت ایک عمل کر رہی ہے تو آپ کیوں اس کو نگلیکٹ کر رہے ہو؟ کیوں اس کو یہ کر رہے ہو؟ کیا محبت کا کانسیپٹ حدیث اور قرآن میں نہیں ہے؟ عقیدت کا کانسیپٹ حدیث قرآن میں نہیں ہے؟ کیا محبت عمل کو کہتے ہیں؟ محبت عمل کو کہتے ہیں. 7 سال 8 سال 7 سال کے بچے ہو جائیں تو حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مارو. میں پوچھتا ہوں کہ 7 سال کے پہلے جو عمر ہوتی ہے بچے کی، اور اگر شعور والا ہو جائے، سمجھ والا ہو جائے تو کیا ان کا پیشاب پیئیں گے؟ ان کو کچھ نہیں بولیں گے. شریعت میں اس عمل کو قابل قبول کہا گیا ہے جو رسپیکٹ ماحول میں ہو، جو عزت کے ماحول. توجہ دیجیے گا، شریعت اسلام ہمارے بچے جب 10 سال کے ہو جائے تو مار مار کر کے حکم ہے. اور بالغیت کا قرآن پاک کے حوالے سے آپ سنو، 15 سال 17 سال 18 سال کی جب عمر ہو تب عمل لاگو ہوتا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا؟ 10 سال کا بچہ ہمارا ہوشیار نہیں ہوتا، 9 سال کی بچی ہماری ہوشیار نہیں ہوتی ہے، لائن بازی کرنے کو آتا. 18 سال اور 17 سال کی عمر شریعت لاگو ہو رہی، عمل لاگو ہو رہا، احکام لاگو ہو رہے ہیں.
कुछ समझे आप? अमल को इजी मत लो। ये अमल की जो हदबंदी की जा रही है वो सिर्फ इसलिए ताकि अकीदे में परफेक्ट हो जाए हमारी बच्चे, ईमान में परफेक्ट हो जाए हमारे बच्चे। अमल का पहलू बेशक इस्लाम में है, लेकिन याद रखिएगा अमल डिपेंडेंट नहीं है, ईमान डिपेंडेंट। ईमान अगर सही रहा आपका, उसमें परफेक्ट रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल ऑटोमेटिक उभर कर गया। आप क्या क्या समझते गौसे आजम को? हम ये 11वीं करते थे, गौसे आजम के मानने वाले हैं, खबरदार खबर। तो नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, हज क्यों कर रहे हैं, ज़कात क्यों दे रहे हैं? नहीं, खबरदार खबरदार। ये सोच और ये फिक्र आपकी हमारी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। गौसे आजम बड़े मददगार है, वो इस एतबार से मददगार है कि आपके जमाने में जितनी भी बेहूदगियां, जितनी भी शरीयत पर पामालियां होने के एतबार से खदशात हुए, उन तमाम की सरकोबी करने वाले और दीन को जिंदगी बख्शने वाले, उम्मत को बचाने वाले का नाम हुआ अब्दुल कादिर, तो उनको गौसे आजम कह दिया। गौसे आजम बहुत बड़े मददगार है। अब आप सोचिए, एक बूढ़े हैं, अगर गिरने वाले हो, आप इनके हाथ को पकड़कर सहारा दे दे तो अरबी में क्या कहेंगे उसको? क्या कहोगे अरबी इनकी बनाने? क्या अल्लाह पाक ने सहारा दिया? जो उम्मत गुमराती है, अल्लाह पाक ने सहारा, बेशक अल्लाह ने सहारा दिया, लेकिन जरिया बनाया है मुझे, ये जरिया बनाया उनको। तो ऐसे ही बेशक ऑल इन ऑल मरकजी एतबार से अल्लाह पाक है, लेकिन वो शान का वो मालिक है कि वो अपने बंदों को मुंतखब कर ले और अपना काम उनसे ले ले। तो इसमें तो खुदा की शान नजर आ रही है, इसमें तो खुदा की अजमत नजर आ रही है। वरना अब आप सोचिए, हर काम, जैसे कि हदीस की बात के जरिए से यूट्यूब पर जूते का तस्मा भी टूट जाए ना तो सहाबा मानते थे। आप जरा बताइए तो कब सीने पर हाथ खाली हदीस पेश करो, एक दिन की जूता तो पहनते हो, क्या कभी टूटा है तो आप मांगे हो अल्लाह ये जूते की डोरी टूट गई है तू दे दे? मांगे हैं? तो खाली मसला बताएंगे, हदीस बताएंगे? नहीं, वो तौहीद और तवक्कुल की वो मंजिल है कि आप उनके धूल की राह में भी नहीं जा सकते, धूल की राह में भी नहीं जा सकते। वहां मिलता था, खुदा की कसम, वहां मिलता था। आप उनकी बात कर रहे हैं, वहां मांगने से पहले ही मिल जाता था और आप मांग मांग कर थक गए हो, कुछ नहीं मिल रहा, खाली हदीस पेश करोगे। अल्लाह के रसूल सहाबा किराम का यह अकीदा है, कौन नहीं जानता यह अकीदा? लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर जो उम्मत में गुमराहियां हो रही, क्या आप हदीस वो पेश कर रहे हो तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे, लेकिन कभी मांगे हैं? और जब नहीं मांगे हैं तो हदीस सिर्फ सुनने के लिए या अमल करने के लिए? हदीस सिर्फ सुनने के लिए, अमल करने के लिए। मुराद ये है कि जो इस मंजिल पर फाइज हो जाता है, वो तवज्जो इलल खालिक का वो हामिल बन जाता है कि अल्लाह पाक के अलावा उनको कुछ नहीं सूझता। सारे लोग इनको देखते हैं, सारे लोग इनको देखते हैं, वो रब को देखता है, वो रब को देखता है। वो मंजिल होती, उस मंजिल पर आप तो पहले फाइज, उस मंजिल के दरवाजे के मुकम्मल बाहर हो, दरवाजे पर भी नहीं हो अभी, मुकम्मल बाहर, और वो हदीस पाक ऐड कर रहे हो। ऐसा ऐसा मत सोचो, ऐसा तसव्वुर मत लो। इस्लाम में ये ऐसी एडिटिंग है कि जिसको ईसाइयत बोलते हैं, और अगर ज्यादती कर रहे हो तो इस्लाम में ऐसी एडिटिंग है जिसको यहूदियत बोलते हैं। इस्लाम में थोपना और इस्लाम को इसी समझ लेना जिसमें वकारे इस्लाम नजर ना आए, जिसमें शान उलूहियत और तौहीद नजर ना आए, वो या तो यहूदियत है या ईसाइयत। आप जानते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत क्या थी? उंगली पे यहाँ पे कचरा लग जाए, नजासत लग जाए तो हुक्म ये था कि काट कर फेंक दिया, काट कर फेंक दिया। जबकि आप भी मूसा नबी होने की हैसियत से आप ईमान लाए हैं ना, सारे नबियों पर आपका ईमान है, सारे नबियों पर कलमा मोहम्मद का पढ़ना ईमान नबी होने की हैसियत से लाए। तो जब नबी होने की हैसियत से लाए हैं तो शरीयत क्यों नहीं चल रही है? खूबसूरती समझे आप, मूसा नबी रसूल, 1,24,000 रसूल अंबिया, ये तमाम की शरीयतें, ये तमाम की बातें अल्लाह पाक को रखना मंजूर न हुआ। जबकि अल्लाह पाक की वो शरीयत गलत नहीं हो सकती और कोई ऐसा तसव्वुर भी नहीं ला सकते जिसमें कि खुदा की तौहीद का कमाल नजर ना आए। हर शरीयत में कमाल है, हर पहलू में कमाल है, लेकिन रखा क्यों नहीं? क्योंकि ए उम्मत मोहम्मदिया, इसमें जाहिरी तौर पर तेरी सोच में नुक्स है, इसलिए नहीं रखूंगा। उसको रखूंगा जिसमें तेरा जाहिर भी रिलैक्स होकर के गुजारे और बातिन भी रिलैक्स होकर के गुजारे। अब आप बताइए तो, एक शख्स है जो 24-25 साल की उम्र तक है, जो हिंदुस्तान में या गौस अल मदद या रसूलुल्लाह पुकारते
گزار رہا. اب یہاں 2 سال کے لیے صرف سعودی عرب گیا اور جا کر کے بالکل 24 سال کی زندگی کو برباد کر کے آ گیا. میں پوچھتا ہوں کہ اس کا پہلو کیا ہے؟ اگر پہلو یہ ہے کہ سعودی سے اسلام پھیلا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی میں ہو، بہت بڑی غلطی میں ہو. اس لیے کہ اسلام سعودی سے نہیں، اسلام نبی سے پھیلا. نوٹ کرو، اسلام نبی سے پھیلا ہے. نبی نہ آتے تو اسلام نہیں پھیلتا. اس لیے کہ نبی کے آنے سے پہلے بھی سعودی عرب تھا نا. کیوں نہیں پھیلا؟ تو اسلام کے پھیلنے کی وجہ محمد رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے. اس لیے پیارے، اس کو آپ غلط تصور مت دو یہ توحید کا مرکز ہے، یہ اس کا مرکز ہے، ایسا نہیں. اس لیے قرآن پاک کی آیت کریمہ کے حوالے سے قربان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اور ایمان دونوں منزل پر آپ کو فائز رہنا ہے، اور اس فائز رہنے کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنا ہے تو سچوں کے ساتھ زندگی کاٹو، سچوں کے ساتھ زندگی کاٹو. اور وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا جو امت میں ڈیوائیڈیشن ڈالے، وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا جو امت میں اختلاف ڈالے، ہو ہی نہیں سکتا. اور سچائی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول کو بھی ماننا ہے. اللہ کی شان رسول ہے اور رسول کی شان ولی ہے، ان کو بھی آپ کو ماننا. اور یہ ہم نہیں، یہ قرآن پاک کہہ رہا. اولیاء اللہ فیوچر کے خوف سے بھی بے خبر رہتے ہیں، کوئی ان کو خوف نہیں رہتا، پاسٹ کا غم بھی نہیں رہتا ہے. اے ایمان والو، تقوی کی منزل پر بھی فائز ہو جاؤ تو اپنی زندگی کو دی اینڈ مت کرو. اس تمام چیزوں کی حفاظت اور بقا کا نام صادقین ہے. آج کی تاریخ میں غوث اعظم کے دامن کرم سے وابستہ ہو سکتا. خدا کی قسم، غوث اعظم کا وہ مقام ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی ولایت کو اپنی آنکھ پر جنید بغدادی نے لے لیا. وہ ویسے کرنی نے لے لیا ہے پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے. پیدا ہونے کے بعد تو خیر لینا ہی پڑتا، لینا ہی پڑتا پیدا ہونے سے پہلے. اس لیے آپ کو یہ 11ویں 12ویں کے نام پر صرف ہمیں بدنام مت کرو. ہم انہیں اس لیے مانتے ہیں کہ وہ توحید اور رسالت کے اعلیٰ منزل پر فائز ہے، توحید اور رسالت کے اعلیٰ منزل پر فائز ہے. اور اس بنیاد پر ہم مانتے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو سیدھی راہ کرو. اے اللہ ہم ان سچوں کے ساتھ ہمیں ہمیشہ رکھو. اللہ غوث اعظم کی وفاداری اور ان کے احسانات جو اہل سنت خصوصاً اسلام پر ہے، پروردگار عالم ان احسانات کو سمجھنے کی جذبہ کاملہ عطا ہمیں. پروردگار عالم ان کی سچائی کا بھرپور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق کاملہ عطا. یا اللہ جو گمراہ ہے انہیں راہ دے دے، یا اللہ جو بے راہ ہے انہیں راہیابی دے. پروردگار جو کس بیانی سے کام لے رہے مولا، انہیں غوث اعظم کی اس سچائی کا واسطہ جو تیرے رب کی طرف نسبت نہیں کیا تھا غوث نے، اس ماں کی طرف نسبت کیا تھا جس کو تو نے عظمت عطا کی تھی. میری ماں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا بیٹا. ایسا بیٹا جب ایک ماں کی سچائی کا اتنا وفادار ہوگا، مخلوق کی سچائی کا وہ خالق کی سچائی کا کتنا وفادار ہوگا. پروردگار ان کی سچائی کا صدقہ ہمیں عطا فرما اور ہم سب سے گمراہیت کو دور کر دے، عیسائیت اور یہودیت کو دور کر دے، ظلم و بربریت کو دور کر دے، دہشت پھیلانے کو دور کر دے، دہشت گردی کو دور کر دے. ہم سب کو ایک ٹاپک پر لا کر کھڑا کر دے مولا، محبت نبی، محبت ولی، تمام صدیقین، شہداء، صالحین وغیرہ کی تمام محبتوں پر لا کر کے کھڑا کر دے. آمین بجاہ سید المرسلین وما